أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج 25 روزے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 26ویں آج تراویح ہے. آپ بول رہے ہو گے کہ ایک بیان آپ کا مس ہوا ہے. ماشاءاللہ سے دراصل تھوڑی طبیعت خراب ہونے کے چکر ہے بیان نہیں ہوگا. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے بیانات جو ہیں کنٹینیوسلی آپ تک پہنچائیں, کیونکہ ایک بیان اس طرح سے ہو سکتا. اور جو نئے چینل کا بیان آنا تھا وہ والا بھی بیان ڈیلے ہو گیا کیونکہ اس طرح سے طبیعت خراب ہو گئی تھی, تو اس کے بعد سے بیان نہیں ہوا. آج سے انشاءاللہ پھر سے اسٹارٹ. تو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ علیہ السلام سے کہ حضرت عاص بن عجلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے پاس آؤ ہم حاضر ہوئے. ممبر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین, پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین, پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین. پھر جب آپ ممبر سے نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا, صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہیں سنی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا وہ شخص دور ہو ہلاک ہو جائے جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے کہ آپ کا ذکر آئے اور درود شریف نہ پڑھے. جو درود شریف نہیں پڑھتا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے مگر وہ پھر بھی چپ رہتا ہے, وہ ہلاک اور برباد ہو جائے, ویسا شخص قابل ملامت ہے. پھر اس کے بعد تیسری سیڑھی پہ ممبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے. پھر جب میں تیسری سیڑھی پہ چڑھا تو انہوں نے کہا وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کے ایک کو پایا اور اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے, مطلب کہ خود کو جنت میں ان کی دعا سے نہ کرا سکے, تو وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. یہ حدیث مسند احمد کی ہے, حدیث نمبر ہے 7444 اور سنن ترمذی کی حدیث ہے 3545 اور سنن ابن حبان کی ہے 0907. یہ تینوں حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو حدیث جو ہے یہ میں نے آپ تک پہنچائی. آپ علیہ السلام نے کتنا ایک بڑا رول ادا کرا. جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ممبر کی سیڑھی پہ چڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تین دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں فرمائی تھی. یہ تین دعائیں کہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. تو کتنا بڑا رتبہ اور کتنا بڑا وزن. دیکھیے جو بڑھاپے میں جیسے کہ انگریز کو دیکھ دیکھ کے لوگوں نے کیا کیا اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس بھجوا دیتے ہیں, مطلب کہ وہ کہتے ہیں جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں طبقہ لبرل جو دنیا پرست ہوتا ہے وہ اکثر وہی حرکتیں کرتا ہے جو دین کو بولتا ہے نہیں یار, اور وہ دین کیا دین مولوی سے نفرت ہوتی ہے اور بہت ایسا کچھ ہوتا ہے. تو مطلب کہ وہ لبرل لوگ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ لبرلس کی کوئی تربیت ہوئی ہوتی ہے. لبرل سب جو طبقہ نہیں ہے مہاراج کا تو وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو گھر والوں کو کیا کرتا ہے جیسے بڑے ہو گئے انہوں نے پالا بہت چھوٹے بچے سب کچھ, اب یہ کہ جب وہ اولڈ ہو گئے مطلب پرانے ہو گئے بڑے ہو گئے بوڑھے ہو گئے تو اولڈ ہاؤس بھجوا دیتے تاکہ آپ جو ہے اولڈ ہاؤس والے یتیم خانے والے جیسے کہ وہ تربیت کریں گے. تو یہ سب سے بڑا غلط نظریہ یا بندہ قابل ملامت ہے جہنم میں. پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں فرمایا کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے. نام آنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی نعت کے اندر نام آئے یا پھر کسی درس کے اندر نام آئے, کسی بیان کے اندر نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے اور اس بندے نے درود شریف نہیں پڑھا, چاہے کوئی بھی ہو. بھائی جو عقل سے صحیح سمجھتا ہو وہی ہاں بھائی کہ وہ سمجھدار ہو, جیسے بچے کو تھوڑی نہ کچھ ہوگا کہ بچے کو پتہ ہی نہیں دیتے, ہاں بچے کو اگر پتہ لگے تو وہ بھی. تو یہ ہے کہ جو عالم بالغ ہے اور عاقل بالغ ہے تو اس کو, تو یہ مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے, کیونکہ بچپن میں بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر ایسے تھے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ نہیں سکھاتے بچوں کے لیسن نکل جاتا ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑوں کو پکڑ لینا بڑے کو تربیت ہو چکی ہوتی ہے. بڑے تو بڑے ہوتے ہیں تو جیسے بات ہوتا ہے اور کم سے کم 10 سال کے بعد اپنا 9 سال 8 سال کے بچوں کو لگا لیا کہ اس سے پہلے بچوں کیا کرو گے تو اس پہ تو نہیں, مگر یہ کہ سکھانا چاہیے بچوں کو. تو مگر اس کے بعد جو ہے کہ اگر وہ بندہ درود شریف نہیں پڑھ رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آنے پہ درود شریف پڑھ ہی نہیں رہا تو سمجھ لو وہ بندہ قابل ملامت ہے. فوراً آئے نام مبارک تو فوراً درود پاک پڑھ دیا کرو, چاہے چھوٹا پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو فوراً ہی مطلب نا ایک بار ضرور زور سے پڑھے, مطلب کہ اپنی کانوں تک آواز مجھے اتنی زور سے پڑھے, اور باقی جو ہے آپ کا جو فرض ہے ادا ہو جائے. باقی آپ پڑھنا چاہیں گے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں پڑھنا چاہیں گے تو کوئی گناہ نہیں. اور اس کے بعد تیسری اس میں فرمایا کہ
کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی میں چڑھے اور کہا وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت حاصل کر سکا۔ یہ تین مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے چڑھے تھے، پہلے رمضان المبارک کا ذکر کیا، پھر ان کے نام مبارک کا ذکر کیا، یہ کیا کرتے ہو، نام مبارک کا ذکر کیا اور اوپر سے پھر نام مبارک کا ذکر کیا، اور نمبر 3 پہ والدین کے حقوق کا ذکر۔ یہ سب سے بڑی ہے، رمضان المبارک کوئی عام مہینہ بولو نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام نہیں ہے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی عام نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخص بولو نہیں ہے، اور پھر والدین کوئی عام والدین نہیں ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے آپ کی نظر میں۔ تو یہ مقصد ہے کہ آپ کو چاہیے کہ سب کا احترام کیا جائے اور سب سے مطلب کہ لو لگایا جائے تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اگر ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا اور ہمیں کچھ ایسا کوئی گمان ہی نہیں ہوگا ہم کر کے آ رہے ہیں، پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کر کے آ رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کر بولو چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کر بولو چلے۔ تبھی بولتے ہیں عشق پہ نبی کا نام لے کر، عشق پہ نبی کا نام لے کر بولنا عشق کرنا تو آسان ہے، عشق میں نبی کا نام لے کر عشق کرنا تو آسان ہے، جب پیروی محمد کی باری آئے تو وہ بھی تو دشوار ہے، جب پیروی محمد کی باری آئے تو وہی تو دشوار ہے۔ نام لے کے ختم نبوت کے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیے، یہ لینا بہت آسان ہے، اور جب نام محمد کی اور پیروی محمد کی باری آئے، ختم نبوت کے محافظ کی باری آئے تو وہی تو دشوار ہے۔ دراصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کس طرح ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ حضرت ابو بکر چاہتے صرف نعرے لگاتے اور اپنا مسئلہ ختم کر دیتے، مطلب کہ بولتے ہیں ہم تو ختم نبوت کا مانتے ہیں، اور ہم جیسے مطلب کہ دیکھو بدبخت کہ آج بھی قادیانی فتنہ یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کچھ بھی بولو نہیں کر رہے، آوازیں نہیں کر رہے، بس ہم نے ڈکلیئر کر دیا، وہ اپنے آپ کو اسلام کو کرے بیٹھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پوری مہم چلائی جائے تاکہ ختم نبوت کی حفاظت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ناموس پر پہرا دیں، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرا دیا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر بھیجا گئے، بہت سارے لشکر بھیجے گئے جو اس طرح کامیاب ہوئے۔ تو یہ جب بھی کسی باطل کافر سے کرنا ہوتا ہے نا، مطلب کہ جو اعتراض کر رہا ہوتا ہے، نیا نبی کھڑا ہوتا ہے، نئے نبی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر احتجاج کو اٹھائیں، جس طرح احتجاج رپورٹ کرایا تھا، جس طرح اس سے پہلے 1970s کے اندر جس طرح مہم چلی تھی قادیانی کو کافر ڈگریڈ کیا تھا، کتنا بڑا مہم چلایا تھا اور کتنے علماء شہید ہوئے تھے اس چکر میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ پہرا دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دے رہے، کیونکہ ان کو پتا تھا لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نمبر 2 پھر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بس نبوت کا سلسلہ ختم، کیونکہ اپنے جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، کوئی احمد دجال قادیانی بدبخت لانتی نہیں ہوتا، وہ دجال سے بھی زیادہ گندا کافر تھا، وہ قادیانی سن لو۔ تو یہ مقصد ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ختم نبوت زندہ باد ہے، اور ختم نبوت کو کہہ دینا ہماری بولو ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو بشارت دی تھی اپنے بعد، ایک علی کو دوسرے عمر کو، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، انی من منزلۃ ہارون من موسیٰ، غزوہ تبوک کے موقع پر یہ علی تیری نسبت جس طرح موسیٰ اور ہارون کی نسبت، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو ادھر بھی کہا گیا کہ لا نبی بعدی، اے عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا خوب سمجھ لو، ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پتا تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 30 کذاب جھوٹے کھڑے ہوئے بدبخت لعنتی دجال فرعونیت کے ایک نبی آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان کو تسلیم مت کرنا۔ تو یہ جو ہے جو آج جو ہمارے سامنے فتنہ قادیانی چل رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، بسوار کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ تو ایسے مطلب کہ رسول اللہ کا معاذ اللہ بولتے ہیں، رسول اللہ کے جانشین تھے، استغفر اللہ، ایسے گندے عقائد، تو ہم نے کیا کرنا چاہیے کہ ختم نبوت پہ اچھی طرح پہرا لگانا چاہیے۔ تو یہی مقصد ہے، درود شریف کیا ہے، پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا لگاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جتنا ہو سکتا ختم نبوت پہ پہرا لگاؤ، تاکہ ہم لوگ پھر کامیاب ہوں گے، تاکہ ہم روزہ محشر میں جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے پاس جب جائیں تو فوراً ہی سفارش کریں کہ ہاں بھائی میرا پکا امتی آ رہا ہے، میرا سچا امتی آ رہا ہے، دیکھو کتنا بڑا وہ اس نے رتبہ لیا، دیکھو ختم نبوت کا واقف بنا۔ تو ابو بکر کی سنت کو اپناؤ اور اوپر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت کو اپناؤ، ختم نبوت کا محافظ بن جاؤ، انشاءاللہ پھر دیکھنا ضرور کامیاب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے، جو کہا سلام کرنے کی توفیق نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔